الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ خالق ارض و سما کے لیے ساری تعریفیں، جس نے اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے خلق فرمایا۔ بے حد بے حساب درود و سلام آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم المعصومین شب اسرا کے دولہ امت کے رکھوالے روز جزا کے شفیع رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت عبد المطلب کے پوتے ہاشمی قریشی مکی مدنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کی مدحت کرنے والے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی مدحت ان کا رب خود فرما رہا ہے۔ اور اس نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب کوئی کرے نہ کرے، آپ کا ذکر آپ کا رب ہر گھڑی بلند فرماتا رہے گا۔ حضور کی ذات ہماری مدحت کی محتاج نہیں ہے، ہماری محافل کی محتاج نہیں ہے، ہمارے جلوس، ہمارے چراغاں اور ہماری نیاز کی محتاج نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا خاص کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے حضور کی تعریف کر لیں۔ ورنہ آپ نہ کر کے دیکھ لیں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کریم میں رب کا اپنے محبوب سے وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ قیامت تک کا فیصلہ ہے۔ محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کی ذات کے لیے گزری گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اس لیے وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کے وفادار ہیں۔ اور آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، عزت وفاداروں کو ملی ہے، بے وفاؤں کو کبھی نہیں ملی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ویل چیئر پر بیٹھے بابے تک تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جس نے میرے نبی سے وفا کی ہے اللہ نے اسے ہی عزت دی ہے۔
بادشاہوں کو وہ مقام نہیں ملے، شہنشاہوں کو وہ درجے نہیں ملے، امراء اور رئیسوں کو وہ رتبے نہیں مل سکے جو میرے نبی کے غلاموں کو مل گئے۔ کوئی ملک کا مالک، کوئی دولت کا مالک، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ ممتاز قادری، خادم حسین رضوی، غازی علم الدین شہید جیسے نماز جنازہ کی آرزو رکھے تو پوری نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک در ہے جس در کی وفا سے یہ عزت ملتی ہے، اور وہ در ہے آمینہ کے لال کا۔ اس لیے اللہ کا یہ احسان ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنا وقت حضور کے لیے نکالتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا پیسہ حضور کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں یہ سعادت آتی ہے۔ آپ نہ کریں نہ کریں، اور کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آزما کر دیکھ لیں، آپ اگر نہیں بھی کریں گے تو میرے آقا کا ذکر رکے گا نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو خود رب چلا رہا ہے، وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی چپا دکھا دیں، کائنات کا کوئی لمحہ دکھا دیں، وقت کا کوئی سیکنڈ منٹ دکھا دیں کہ جہاں میرے نبی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اوقات کی تقسیم ایسے کر دی ہے، اللہ نے پوری دنیا کو نظام الاوقات ایسا دے دیا ہے، ایک ملک میں اذان ختم ہوتی ہے تو دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہے تو تیسرے میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہے تو چوتھے میں شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی کائنات میں اذان رکتی نہیں ہے، اور جب اذان نہیں رکتی ہے تو میرے نبی کا ذکر بھی نہیں رک رہا۔ اللہ نے انتظام ہی ایسا کر دی، اس نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج چھوڑا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو تمہارے نصیب ہے کہ تمہیں اس کے ذکر کا موقع دیا جا رہا ہے، ورنہ تم نہ کرو، ہم خود کروا رہے ہیں۔ اس نے دنیا کا نظام ایسا بنایا، ایک جگہ نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ایک پاکستان میں رہتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، یہاں سے آزاد کشمیر کا تقریباً 24 سے 25 منٹ کا فرق ہے، کراچی کا یہاں سے ہمارا وہاں تک 23 منٹ کا فرق ہے، 23 منٹ میں جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ اب پوری پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ یہ جمعہ ہمارے پاس ہے، یہاں سے جمعے کا 1 منٹ کا فرق ہے، بلکہ 2 منٹ تک کا بھی فرق نکلا ہے۔ اب کیا ہے، یہاں جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ادھر آپ چپ ہو جاتے ہیں تو دوسری جگہ یہ شروع ہو جاتا ہے۔ رب نے نظام ایسا بنا دیا، اس نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج چھوڑا ہی نہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذکر کو رب نے خود بلند کرنے کا فیصلہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہ کام ہم سے لے رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ ہم نہیں تھے تو تب بھی ہو رہا تھا، ہم نہیں رہیں گے تو پھر بھی یہ ہوگا، اور یہ رکے گا نہیں۔
قیامت تک ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے لگا کر دیکھ چکے ہیں، ہر طرح کے فتوے بازی کی گئی ہے، لیکن میرے نبی کا میلاد نہ رکا ہے، نہ میرے نبی کا ذکر رکا ہے، نہ رکے گا قیامت تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ پھر دیکھیے بڑی بڑی شانوں والے رسول آئے، بڑی بڑی عزت والے رسول آئے، بڑی بڑی عظمت والے رسول آئے۔ آج روئے زمین پر ان کے روزے نہیں مل رہے، ان کے مزارات نہیں مل رہے۔ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ جہاں آپ طواف کرتے ہیں، جس کو مطاف کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد اور حتیم کے اندر تقریباً 30 نبیوں کی قبریں ہیں جہاں آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو علم نہیں۔ بڑی شانوں والے رسول آئے جن کے مزارات ہی نہیں مل رہے، جن کے نام و نشان ہی نہیں۔ رب نے اپنے محبوب کا مدینہ ایسا بنا دیا، کائنات میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا ہے ہی نہیں جس کے دل میں مدینہ کا شوق نہیں چھوڑا۔ اسے انتظام ہی ایسے کیے۔ دیکھیے صحیح کہ وہ کیسے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر۔ بدعت کے فتوے لگانے والے بھی آرزوئے مدینہ رکھتے ہیں، اور مسلموں نے نہیں، غیر مسلموں نے میرے آقا کی شان میں لکھا، اس وقت دنیا پر میرے آقا کی مدحت میں 1000 کتاب ایسی پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے جو مسلمانوں نے نہیں لکھی، غیر مسلموں نے لکھی ہیں۔ غیر مسلم بھی میرے آقا کی شان کے دیوانے ہیں۔ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا محبوب کے لیے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے، ہمارے مقدر اچھے ہیں، ہمارے نصیب اچھے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کی ڈیوٹی ہمیں دے دی۔ جو کام وہ خود کر رہا ہے وہ ہم سے وہ کروانے لگا۔ اس لیے اپنی قسمت پر نازاں رہیں۔ اور پھر آج جب بھی بات کی جاتی ہے جی کہتے ہیں بدعت کی ایک قسم ہے، صرف ایک قسم ہے جی، اچھی اور بری کوئی بدعت نہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے، خود شبیر عثمانی نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھتے ہوئے، اشرف علی تھانوی صاحب نے، ان باقی نے تو بدعت کی 2 قسمیں لکھی، اور جو کہتے ہیں نا بدعت کی قسم کوئی نہیں، اشرف علی تھانوی نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ تمام سلف صالحین، تمام علماء متقدمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہا جائے گا کہ جس عمل سے کوئی سنت ضائع ہوتی ہو۔ بدعت کی سادی تعریف یہ ہے کہ کوئی سنت ضائع ہو جائے، کوئی سنت اٹھ جائے، کسی سنت کی مخالفت لازم آتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ جب کسی چیز کا فی نفس ہی
سٹرکچر موجود ہو لیکن اس کا انداز بدل جائے تو فی نفس ہی سٹرکچر موجود ہونے کی وجہ سے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اب میلاد کا فی نفس ہی سٹرکچر موجود ہے۔ میں نے آپ کو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بتایا، 11 دن آپ علماء کے خطاب سنتے رہے، آپ کو علماء نے بتایا کہ فی نفس ہی میلاد کا تصور موجود ہے۔ اب اس سٹرکچر کی زینت کے لیے، اس سٹرکچر کے تزئین و آرائش کے لیے، اس سٹرکچر کو سجانے کے لیے اگر زمانے کے حالات کے مطابق تبدیلی کی جائے اور فی نفس ہی اس کا پیچھے ذکر موجود ہو تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، لاؤڈ سپیکر حضور کے ظاہری عہد میں نہیں تھا، مائک نہیں تھا، حضور نے لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا کیونکہ تھا ہی نہیں۔ اب سرکار دو عالم نے لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا تو لاؤڈ سپیکر حضور کے عہد کے بعد بنا تو آپ نے کہا یہ بدعت ہے، لیکن اس سے جو میسج جا رہا ہے، جو پیغام جا رہا ہے، اس سے جو کنوے کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، وہ اس کا ثبوت فی نفس ہی عہد رسالت میں ثابت ہے، تو اس فی نفس ہی کی موجودگی کی وجہ سے ہم اس لاؤڈ سپیکر کو بدعت نہیں کہیں گے۔ یہ ایک اصول ہے جو متقدمین نے، جو سلف صالحین نے متعین کیا ہے بدعت کی تعریف لکھتے ہوئے۔ ہم اس لاؤڈ سپیکر کو بدعت نہیں کہیں گے۔ مسجد کا سٹرکچر مسجد نبوی سے، مسجد حرم سے ثابت ہے، لیکن مسجد نبوی اوپر کیا تھا؟ کھجور کی شاخیں پڑی ہوئی تھی، نیچے قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، نیچے کھجور کی شاخیں بچھائی گئی تھی۔ اب دیواریں کچی تھیں، ان کو مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ جب بارش ہوتی مسجد نبوی کا چھت ٹپکتا تھا، اس میں کوئی کارپیٹ نہیں تھے، اس میں لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں، دیوے چلتے تھے جن میں تیل ڈالا جاتا تھا، ان سے روشنی کی جاتی تھی۔ اب فی نفس ہی سٹرکچر موجود ہے۔ اب ہم نے مسجدیں سجا لی، قالینیں بچھا لی، تزئین کر لی، لائٹیں لگا لی، روشنیوں کا انتظام کر لیا، ان پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا۔ ایسی مسجدیں ہیں جو 1 ارب روپے سے تیار کی گئی ہیں، جبکہ مسجد نبوی میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اور آج مسجد نبوی پر جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ کھربوں کے حساب سے ہے۔ کیوں کہ مسجد نبوی کے اندر اس وقت تقریباً 28 من سونا لگایا گیا ہے، جو مسجد نبوی کے اندر ہے۔ آج 28 من سونے کی قیمت لگائیں تو وہ کھربوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ حضور کے دور کی مسجد نبوی نہیں تھی، لیکن فی نفس ہی مسجد کا تصور موجود تھا۔ آپ نے تزئین کی، آپ نے آرائشیں کی، آپ نے اس میں سجاوٹ کی، آپ نے کارپیٹ بچھائے، آپ نے اس کو خوبصورت کیا، تو ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ فی نفس ہی مسجد کا سٹرکچر موجود ہے۔ اب زمانے کے مطابق تبدیلیاں کی گئی تو اس کو زمانے کی تبدیلیوں کی وجہ سے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ سے فی نفس ہی میلاد ثابت ہے۔ اب اگر زمانے کے مطابق اسے جلوس کی شکل دی گئی، چراغاں کی شکل دی گئی، جھنڈیاں لگا دی گئی، گلیاں سجا دی گئی، اگر گھر سجا دیے گئے، تو فی نفس ہی سٹرکچر میلاد موجود ہونے کی وجہ سے ہم میلاد کے عمل کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، پھر بدعت کی جو دوسری تعریف ہے، جس سے کوئی سنت ضائع ہوتی ہو، مجھے بتائیے اس سے کون سی سنت ضائع ہو رہی ہے؟
اب ہم یہاں بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کون سی سنت کی مخالفت ہو؟ کس سنت کے جانا اٹھ رہی ہے کہ ہمارے اس عمل سے فلاں سنت چھوٹ گئی ہے؟ اب حضور کے میلاد کا جلوس نکالا گیا، بتائیے اس سے کون سی سنت اٹھ گئی؟ کون سی سنت اٹھی ہے میلاد کے جلوس سے؟ چراغاں کرنے سے کون سی سنت اٹھی ہے؟ گلی سجانے سے کون سی سنت اٹھی ہے؟ کسی سنت کے اٹھنے کا سبب کوئی عمل نہیں بنا۔ تو بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کوئی سنت اٹھ جائے، تو حضور کے میلاد سے کوئی سنت نہیں اٹھتی، کوئی سنت نہیں اٹھتی۔ نہیں تو تم ثابت کر دو کون سی سنت اٹھی ہے۔ تو جب یہ سنت نہیں اٹھتی تو پھر حضور کے میلاد کا جلوس ہو یا چراغاں ہو، وہ گلیوں کا سجنا ہو یا گھر کی زینت ہو، وہ مساجد میں محافل کا انعقاد ہو یا حضور کے ذکر کی محافل ہو، وہ نیاز کی تقسیم ہو یا نبی کے نام پر خیرات ہو، یہ بدعت نہیں ہے۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم ہے علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر جہالت میں لفظ بول دیے جاتے ہیں، اور پھر جہالت کی وجہ سے اس کو پھر مزید پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کبھی سوشل میڈیا کا سہارا، کبھی یوٹیوب کا، کبھی انسٹاگرام کا سہارے لے کر سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں جانے کی دیر ہے، آمنہ کے لال کی ساری شانیں پتہ چل جائیں۔ یہ صرف قبر میں جانے کی دیر ہے، پھر پتہ چلے گا کہ جس نبی کا میلاد تم مخالفت کرتے تھے، اب بتاؤ اس نبی کی شان کا تمہیں پتہ چلے گا۔ تو کسی سنت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ اس لیے بدعت کی تعریف کو یاد رکھیں۔ جو بدعت کہتے پھرتے ہیں ان کو سمجھائیے، وہ ہمارے اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ بھائی جہالت میں نہ جاؤ، علم کی طرف آؤ، علم کا سہارا لو، اور علم کے لیے متقدمین سلف کی خدمتوں میں حاضر ہو اور ان سے سیکھو کہ اسلاف نے کیا طریقہ دیا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ پھر میں نے پہلے عرض کیا، حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، ہم نہیں کریں گے تو اللہ خود کروا لے گا۔ اب دیکھیے نا، اللہ نے قرآن میں کہا محبوب ہر آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں، 12 روزہ محافل کا تصور نہیں ملتا تھا، اب اللہ نے انتظام کر دیا یا نہیں؟ محبوب ہر گزری گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر، ہر گزری گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر۔ کیا مطلب؟ ہر گزرے وقت سے آنے والے وقت میں آپ کا ذکر اور ہوتا جائے گا۔ ہر آنے والا وقت میرے نبی کا وقت ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہر آنے والا دور میرے نبی کا دور ہے، ہر آنے والے دور میں میرے نبی کا چرچا زیادہ ہوگا۔ تم دل لگا لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم جتنا میرے نبی کے ذکر کو دبانے کی کوشش کرو گے، میرا رب علی شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب اتنا ہی اپنے محبوب کا ذکر بڑھا دے گا۔ تم کوششیں کر کے دیکھ لو، تم لوگوں میں تشکیک پیدا کر کے، شکوک پیدا کر کے جتنی مرضی کوشش کر دو، تم جتنے شکوک پیدا کرو گے، امت اتنا ہی اپنے محبوب کا ذکر اور کرتی جائے گی، جتنا مرضی زور لگا لو۔ ابھی 12 روزہ محافل شروع ہوئی ہیں، ابھی اگر زندگی نے وفا کی، دیکھ لینا، میں بھی یہیں ہوں، آپ بھی ہوں، یہ وقت آنے والا ہے جب پورا ربیع الاول محافلیں ہوا کریں گی، ہر مسجد میں ماہانہ پورے مہینے کی محفلیں شروع ہو جائیں گی۔ اب بھی اور ہونا شروع ہو گئی ہیں، کئی مساجد ایسی ہیں جن میں پورا مہینہ یہ محفلیں چلتی ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے یہ رک جائے گا
یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ بڑھنے والا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل فخر کس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ وہ یہ کام ہم سے لے رہا ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ کام ہم سے لے رہا ہے، ورنہ اگر ہم نہیں کریں گے وہ اپنے فرشتوں سے کروا لے گا، ٹھیک ہے نا؟ رات کو علامہ صاحب نے جو آیا پڑھی تھی، میں اس کا گرامر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، انہوں نے اشارہ دیا تھا۔ اب یصلون یہ اگر گرامر میں جائے نا، فعل مضارعہ کا صیغہ ہے، اور فعل مضارعہ گرامر میں اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، مستقبل بھی، حال بھی اور استمرار بھی۔ تین چیزیں مضارعہ میں لازم ہیں، مستقبل بھی، حال بھی، مستقبل بھی، حال بھی اور استمرار بھی۔ اب استمرار کے اعتبار سے معنی کیا بنے گا کہ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہا ہے۔ حال کے اعتبار سے کیا معنی بنے گا؟ اللہ محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اور اسی استمرار کا جب نسبت ماضی سے جوڑی جائے تو اللہ ذکر کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ رب نے صیغہ ہی بول دے دیا ہے، رب نے صیغہ ہی وہ بولا ہے کہ جس میں رب نے بات ہی مکمل کر دی۔ تو اس لیے یہ اس کا کرم ہے کہ یہ کام وہ ہم سے لے رہا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمیں بے ادبوں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں گستاخوں میں پیدا نہیں کیا۔ آپ خود سوچئے، دو عالم دین ہیں، بات بڑی سمجھنے والی، دو عالم دین ہیں، ایک ساری رات حدیث اور قرآن کھول کر نبی کی شانیں ڈھونڈتا ہے، اور ایک ساری رات قرآن اور حدیث کھول کر ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے نبی کا نقش مل جائے۔ خود بتاؤ زیادہ شان والا کون ہے؟ خود ہی بتا دو کہ زیادہ شان والا کون ہے؟ جو نبی کی صفتیں ڈھونڈ رہا ہے نا، جو نبی کی صفتیں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی۔ ایک بیچارہ ساری رات کتابیں کھنگالتا ہے، کہاں سے نقص بیان کروں، کہاں سے نقص نکالوں، کہاں سے ان کی شان میں کمی لے آؤں، کیسے کہاں سے نکالوں۔ اور ایک وہ ہے جو ساری رات قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ نبی کی شان کی کون کون آیتیں نکال لوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے اس کو اس کام پر لگایا، ٹھیک ہے؟ جو نبی کی شان نکال رہا ہے نا، وہ ہے ابو بکر، اور جو نبی کے نقش ڈھونڈ رہا ہے وہ ہے ابو جہل۔ وہ ساری رات گھر بیٹھ کر سوچتا تھا صبح کون سا منصوبہ لاؤں گا، صبح ان کے خلاف کون سی بات کروں، کون سا منصوبہ بناؤں گا صبح۔ ساری رات ابو جہل اپنے گھر بیٹھ کر یہ منصوبہ بندی کرتا تھا، اور ساری رات ابو بکر صدیق بیٹھ کر کیا سوچتے تھے؟ اپنے آقا کے لیے صبح کون سا لفظ بولوں جس سے آقا خوش ہو جائیں گے۔ فرق آپ کے سامنے، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا ابو جہل ہے، بس یہ یاد رکھنا، اتنا ہی فرق ہے، اور یہ فرق اس دن سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ نہ سمجھنا یہ چلے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن نصیبوں والے وہ ہیں جن کو اللہ نے ابو بکر جیسا بنایا، وہ خوش قسمت ہیں جو اپنے آقا کی شانیں ڈھونڈتے ہیں، اپنے آقا کے نقص نہیں ڈھونڈتے، شانیں۔ اور پھر نقص ڈھونڈنے والے کتنے بدبخت ہیں، رب نے تو ان میں نقص چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ جن میں نقص رب نے چھوڑا نہیں ہے ان میں نقص ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دیکھو ان کی بدبختی کتنی ہے، کتنی بدبختی ہے کہ اس ذات میں نقص ڈھونڈنے نکلے ہیں جس میں رب نے کوئی نقص رکھا ہی نہیں ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے
وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص گمان جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کائنات کی ہر شمع دھواں چھوڑتی ہے، میرے نبی وہ شمع ہیں جن میں دھواں نہیں ہے۔ کائنات کا ہر پھول اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، آمنہ کا لال وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا ہی کوئی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص گمان جہاں نہیں، یہی پھول ہے خار سے دور، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس ذات میں نقص ڈھونڈنے نکلے ہیں بیچارے، تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی کہتا تھا نا کہ جی حضور فلاں کہہ رہے ہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو آپ ایک ہی جواب دے، فرماتے ہیں ہمیں اب آج تک وہ دیوار ملی ہی نہیں ہے۔ جس دیوار کی یہ بات کرتے ہیں نا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، فرماتے تھے آج تک ہمیں وہ دیوار ملی ہی نہیں۔ یہ کس دیوار کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو اس نبی کو جانتے ہیں جو عرش کے اوپر کی بھی خبریں رکھتا ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ صرف وہی ہے جو پیر نصیر الدین نصیر نے کہا، ان کی اوقات کہ یہ ان کو جانے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے بیچاروں کی، ان کی اوقات کہ یہ ان کو جانے، ان کی اوقات کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش کیا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش تو شے ہی کوئی نہیں۔ آپ کتنے ہوں گے؟ آپ لوگ کتنے ہوں گے؟ سارے غلام محمد آباد کی آبادی میں کہتا ہوں 20 لاکھ ہوگی، سارے غلام محمد آباد والے مل کر میرے نبی کی تعریف کریں، اللہ کے عرش پر جو فرشتے ہیں ان کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے جو ہر وقت میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو ہر لمحے میرے نبی پر درود نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود بھی اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو ہر لمحے ہر گھڑی ہر وقت میرے نبی پر درود نہیں پڑا۔ آپ غلام محمد آباد والے 20 لاکھ اکٹھے ہو کر میرے نبی پر درود پڑھیں، اللہ کی عزت کی قسم اتنے فرشتے تو صرف عرش کے آس پاس ہیں، وہ آپ سے زیادہ ہیں، وہ ہر وقت میرے نبی کا درود پڑھیں۔ باقی جو کائنات میں فرشتے ہیں ان کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ 20 لاکھ ہوں گے نا تو اس پر تمام امت کا اجماع ہے، ہر وقت ہر بندے کے ساتھ 12 فرشتے ہیں، ہر وقت ہر بندے کے ساتھ 12 فرشتے ہیں۔ آپ 20 لاکھ اکٹھے ہو کر درود پاک پڑھیں، اب 20 لاکھ کو 12 سے ضرب دیکھ کر دیکھ لو کتنے فرشتے بنیں گے۔ آپ 20 لاکھ ہوئے نا، 20 لاکھ تو وہ کتنے بن گئے؟ 12 سے ضرب دیکھ کر تو وہ تو بات کروڑوں سے آگے نکل جائے گی۔ تو کروڑوں ملائکہ ہر لمحے میرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ جرأت ہے تو انکار کر کے دکھا دو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو سیدھی سی بات کہتا ہوں، یقین جانیے مجھے آپ کا نہیں پتہ، جب حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، حضور کی محافلیں سجاتے ہیں یا حضور پر کوئی درود پاک کی تسبیح پڑھ کر کہتے ہیں، تو میں تو یہی کہتا ہوں
میں اپنی اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس ماں نے مجھے حلالی دودھ پلایا، میں نبی کا وفادار ہوں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، اس ماں کو سلام جس نے وہ دودھ پلایا کہ جس دودھ نے مجھے نبی کا وفادار رکھا ہے، بے وفاؤں میں نہیں لے کر۔ تو یہ شکر ادا کیا کریں اللہ کا کہ وہ یہ کام ہم سے لے رہا ہے۔ آپ احباب، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اتنی محبت سے 12 روزہ محافل میں آئی، بحمدہ تعالی ہماری 12 روزہ محافل نے 13 برس مکمل کر لی، بحمدہ تعالی۔ اور میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تمام وہ علماء جو انتہائی مصروف ہوتے ہیں ربیع النور شریف میں نے جن کے سامنے درخواست رکھی وہ سبھی آئے۔